اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 7 برس کی ہوئی تو سرکار کی آنکھیں دکھنے لگیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے آپ کا بڑا علاج کرایا، مگر سرکار کی آنکھیں ٹھیک نہیں ہوئی۔ آپ بہت پریشان تھے، بہت علاج کروایا لیکن آنکھیں ٹھیک نہیں ہوئی۔ آپ بہت پریشان تھے کہ اب کیا کیا جائے، بڑا علاج کرایا ہے، میرا پوتا ٹھیک نہیں ہو رہا۔ آپ پریشان بیٹھے سوچ رہے تھے کہ کسی جاننے والے نے کہا، اے سردار مکہ، پریشان نہ ہو، مکہ شریف کے قریب عکاظہ بازار ہے، اس کے بازار کے ساتھ ایک طبیب کا گھر ہے جو علاج بھی کرتا ہے اور دم بھی کرتا ہے۔ آپ کے پوتے کو دم بھی کرے گا، یہ یقیناً ٹھیک ہو جائے گا۔ ہم نے کئی مرتبہ اس کو آزمایا۔ حضرت عبد المطلب بڑے خوش ہوئے۔ آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لیا، اس طبیب، اس راہب کے پاس تشریف لے گئے۔ شام کا وقت تھا، آپ اس کے گھر کے باہر گئے، ان کا دروازہ بند تھا۔ آپ نے اس طبیب راہب کے بارے میں پوچھا کہ وہ کیسا ہے۔ لوگوں نے بڑی تعریف کی کہ راہب صاحب کے ہاتھ میں بڑی شفا ہے، جو مریض بھی آئے وہ دعا بھی دیتے ہیں، دم بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کرم کرتا ہے، بیمار ہے ٹھیک ہے، لیکن یہ موجی بندہ ہے، دروازہ اب اس کا نہیں کھلے گا۔ فرمایا کیوں؟ لوگوں نے کہا، سرکار یہ موجی بندہ ہے، دروازہ بند کر کے عبادت کرتا رہتا ہے، کئی دن تک دروازہ بند رہتا ہے، جب مرضی ہو دروازہ کھولتا ہے۔ فرمایا کوئی پتہ ہے اب دروازہ کب کھلے گا؟ عبد المطلب نے لوگوں سے پوچھا، لیکن لوگوں نے بتایا آج ہی دروازہ بند ہوا ہے، اب 6 مہینے سال کے بعد ہی کھلے گا۔ حضرت عبد المطلب بڑے پریشان ہوئے کہ اب کیا ہوگا۔ اچانک راہب کے مکان میں زلزلہ آیا، دیواریں ہلنے لگی، چھت لرزنے لگی۔ قریب تھا کہ اس طبیب اور اس راہب کا مکان گر جاتا اور وہ نیچے آ کر مر جاتا۔ اچانک دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ جب وہ باہر آیا تو اس نے حضرت عبد المطلب کو پہچان لیا کہ یہ مکے کے سردار ہیں۔ راہب نے کہا کہ سرکار کیسے آنا ہوا؟ حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ میرا پوتا بیمار ہے، آنکھیں ٹھیک نہیں ہو رہی تھی، بہت علاج کروایا، لیکن اب آپ کے پاس آیا ہوں، مہربانی کرو کوئی دوائی دو اور دم بھی کرو تاکہ یہ ٹھیک ہو جائے۔ راہب نے جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ پھر کمرے میں گیا، غسل کیا، نئے کپڑے پہنے، خوشبو لگائی اور پھر ایک آسمانی صحیفہ کے چند اوراق اٹھا لایا۔ اوراق کو دیکھتا رہا اور کتاب کھولتا رہا۔ کبھی سرکار کا چہرہ دیکھتا، کبھی والضحیٰ دیکھتا، کبھی کتاب دیکھتا، کبھی واللیل کی زلفوں کو دیکھتا۔ سارے اوراق بھی دیکھے، کملی والے کو سر سے لے کر پاؤں تک بھی دیکھا۔ پھر قدموں میں گر کر کہنے لگا، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ سبحان اللہ، عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان۔ ابھی اعلان نبوت فرمایا نہیں،
لیکن راہب پہلے کلمہ پڑھ کر گواہی دے رہا ہے۔ حضرت عبدالمطلب راہب کی بات سن کر بڑے خوش ہوئے اور فرمایا، راہب، میں جس کام کے لیے آیا ہوں وہ کام تو اپنی جگہ پر ہے، جلدی کریں۔ راہب نے کہا، کون سا کام؟ فرمایا، میرے پوتے کو دوا بھی دو اور دم بھی کرو تاکہ اس کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں۔ راہب نے کہا، حضرت آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں اس کا علاج کروں؟ حضرت عبدالمطلب نے فرمایا، راہب صاحب، میں تو آپ کے پاس علاج کے لیے لایا ہوں۔ اور کہا، سرکار، آپ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو سمجھا ہی نہیں۔ آپ طبیب کو مریض کے پاس لے آئے، مقدس کو گنہگار کے پاس لے آئے، شفاء کائنات کو مرض مجسم کے پاس لے آئے، داتا کو بکاری کے پاس لے آئے، امیر کو غریب کے پاس لے آئے، نبی کو امتی کے پاس لے آئے۔ اے عبدالمطلب، میں اپنے عبادت خانے میں بیٹھا اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا تھا کہ اچانک میرا سارا مکان لرزنے لگا۔ اگر میں باہر نہ آتا تو مکان کے نیچے آ کر مر جاتا۔ اے سردار مکہ، تیرا یہ پوتا بڑی شان والا ہے، بڑی عظمت والا ہے، بڑی برکت والا ہے۔ اس کے چہرے سے نور کے فوارے نکل رہے ہیں۔ کائنات کی یہودی اس کے دشمن ہیں، اسی طرح لے کر اس کو نہ پھرا کرو، کہیں کوئی یہودی تکلیف نہ دے۔ جاؤ، اس کو گھر لے جاؤ۔ حضرت عبدالمطلب نے فرمایا، راہب صاحب، آپ نے میری رہنمائی فرمائی، آپ کا شکریہ۔ ٹھیک ہے، وہ اپنی جگہ، جس مقصد کے لیے میں آیا تھا وہ تو حل نہ ہوا۔ تو راہب نے مسکرا کر کہا، اے سردار مکہ، ان کی آنکھوں کا علاج خود انہی کے پاس موجود ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں؟ فرمایا، کہاں ہے علاج؟ راہب نے کہا کہ سردار مکہ، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا لعاب مبارک اس کی آنکھوں پر لگاؤ، یہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ حضرت عبدالمطلب نے اسی وقت سرکار کے منہ مبارک سے لعاب نکال کر آپ کی آنکھوں میں لگایا۔ آپ کی آنکھیں اسی وقت ٹھیک ہو گئیں، جیسے دکھی ہی نہیں تھی۔ حضرت عبدالمطلب بڑے حیران ہوئے۔ اس نے راہب صاحب کا شکریہ ادا کیا۔ راہب نے کہا، حضور، شکریہ تو آپ کا ہے کہ آپ نے سرکار کائنات کی مجھے زیارت کرائی ہے۔ حضرت عبدالمطلب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، راہب صاحب، آپ کا دم بڑا مشہور ہے، سنا ہے آپ جس کو دم کرتے ہیں وہ مریض اسی وقت ٹھیک ہو جاتا ہے، وہ دم کیا ہے؟ راہب نے کہا، اللہ کی قسم، جو بھی مریض میرے پاس آتا ہے تو میں اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کہتا ہوں، یا اللہ، تجھے تیرے آخری نبی کی عظمت کی قسم، تجھے اس پیار کے واسطے، اس کی محبوبیت کے واسطے اس بیمار کو شفا دے۔ پھر میں مریض پر دم کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما دیتے ہیں۔ واللہ عالم بالصواب۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اگر ویڈیوز لائک آئیں تو